تو یہ دل کی کیفیت بدن کو ساکت رکھے گی، اس کو کہتے ہیں خشوع۔ اب بھی اگر بات مشکل ہے تو ان کو چند احادیث سے میں اور آپ اپنی طبیعت کو تیار کرتے ہیں۔ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تھا یہ جو قرآن کہہ رہا ہے، بڑی توجہ سے سنیے، یہ ہماری زندگی کا ابتدائی سبق ہے اور اس کو بڑی سنجیدگی سے میں اور آپ سمجھیں گے تو آگے ہماری زندگی کی منزل چلے گی۔ نماز، پہلی آیات جو گزری اس میں نماز کا حکم ہے۔ اب نماز کی حقیقت کیا ہے، نماز کی روح کیا ہے، نماز کی کیفیت کیا ہے، وہ رکوع کس طرح ہوگا، وہ قیام کس طرح ہوگا، وہ سجدہ کس طرح ہوگا، اس روح، اس اسپریچول، اس روحانی تصور کو پیچھے سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت مولا مرتضیٰ اور یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جو ان آیات کی عامل ہیں جن میں شیر خدا کی ذات مبارکہ ہے۔ سرکار مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین کہ قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون، کہ مومن وہ ہے جو نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ خشوع کا معنی ڈرنے کے ہوتا ہے، خشوع کا معنی جھکنے کے ہوتا ہے، خشوع کا معنی عاجزی کے ہوتا ہے، خشوع کا معنی خود کو ذلت کی طرف لانے کے لیے ہوتا ہے، خشوع کا معنی نظر جھکانا، زبانوں کو پست رکھنا، بدن کو ساکت کرنا، یہ سارے خشوع کے معنی ہیں۔ لیکن مولا علی اس کو پریکٹیکل جو بتا رہے ہیں، آپ ذرا توجہ کیجئے، میں ذرا توجہ کروں۔ مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں تم مسلمانوں کے لیے نرم ہو۔ خشوع کیا ہے؟ تم مسلمانوں کے لیے نرم ہو جاؤ۔ جب تم مسلمانوں کے لیے نرم کب ہوں گے؟ جب دل میں تمہارے ایمان ہوگا اور ان کا تعلق تم اپنے ساتھ ریلیشن کنیکشن اللہ کے لیے سمجھو گے، تو جب دل اس خوف کو پائے گا تو ہر مسلمان کے لیے تمہاری گردن جھک جائے گی۔ فرمایا جب تم مسلمانوں کے لیے نرم ہو جاؤ۔ اس لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ جو اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے وہ حضور کی امت کے لیے نرم ہو جائے، اس لیے وہ دعا کرے کہ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ حضور کی امت پر رحم فرما۔ تو جو حضور کی امت کے لیے نرم ہو جائے، یہ خشوع کی پہلی علامت ہے۔ فرمایا کہ مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں خشوع الذین هم فی صلاتہم خاشعون، تو یہ جو خشوع ہے اس کا لغوی معنی تو ابھی ہم نے تفصیل سے ذکر کر دیا۔ فرمایا تم مسلمانوں کے لیے نرم ہو جاؤ اور نماز میں ادھر ادھر التفات نہ کرو، ادھر ادھر نہ دیکھو، یہ نہ کرو۔ بار بار امام کہتا صفیں درست کرو، صفیں درست کرو، صفیں درست کرو، ایک زندہ لاش کی طرح کھڑے ہوتے۔ یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ صفیں درست کرو۔ کیا یہ خیال مجھے اور آپ کو نہیں آتا کہ ہم کہاں آ گئے ہیں، کس کے سامنے آ گئے ہیں، کس کے حضور آ گئے ہیں؟ شلوار کا ایک پائنچہ نیچے ہے تو ایک پائنچہ اوپر ہے، تو گریبان کھلا ہوا ہے، تو آستینیں چڑھی ہوئی ہیں، تو بال بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ کیا جہالت ہے؟ یہ کس کے حضور آئے؟ ایسی نماز کوئی اثر نہیں ڈالے گی، جبکہ حضور کا فرمان ہے کہ تیری نماز تجھے اللہ سے قریب نہ کر سکی، تیری وہ نماز تو اللہ سے قریب کرتی ہے، لیکن جس انداز میں تو نے پڑھا ہے، جس لاپرواہی سے تو نے پڑھا ہے، جس لاپرواہی سے تو نے نماز پڑھی ہے، تو اگر تیری نماز، یہ الارمنگ ہے، ذرا غور سے سنیں میں اور آپ، فرمایا تیری نماز اگر تجھے خدا سے قریب نہ کر سکی تو یہی نماز تجھے خدا سے کوسوں دور لے جائے گی، کیونکہ جو ذریعہ خدا کے قریب آنے کا تھا تو نے اس کی اہمیت کو نہیں جانا۔ تو فرمایا کہ خشوع یہ ہے کہ تم مسلمانوں کے لیے نرم ہو جاؤ اور نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھو۔ اب ادھر ادھر نہ دیکھو کی کیفیت کیا ہے؟ اس کو مزید سنجیدگی سے سمجھنے کے لیے ہم سیدنا ابو بکر صدیق کے ایک عمل کی طرف چلتے ہیں۔ امام حکیم ترمذی رحمہ اللہ نے نوادر الرسول میں اس بات کو لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا نفاق کے خشوع سے اللہ کی پناہ مانگو، یعنی خشوع میں بھی منافقت ہوتی ہے، توبہ استغفر اللہ، یعنی نفاق کے خشوع سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ نفاق کا خشوع کیا ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تمہارا بدن تو ساکت ہو لیکن دل اللہ سے غافل ہو، یعنی بدن بتا رہا ہے کہ بندے کے اوپر اللہ کا خوف ہے، سب کچھ ہے، لیکن دل کوئی اور کہیں بھاگ رہا ہے۔ او بھائی وہ بدن کا سکون وہ تو دل کی ترجمانی تھا، وہ سکوت تو موجود ہے لیکن دل ہی غافل ہے جو اصل ہے۔ تو فرمایا یہ خشوع کا نفاق ہے، اور اصل خشوع ہے کہ بدن جب ساکت ہو صامت ہو تو دل اس یقین کو پا رہا ہو کہ وہ کس ہستی کے سامنے کھڑا ہے، کس کے، کیونکہ نماز مناجات ہے، نماز درخواست ہے، نماز اپنی التجا ہے۔ جب وہ کہتا ہے الحمدللہ، وہ بات کرتا ہے رب سے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن، جماعت کے ساتھ جب پڑھتے ہیں تو پھر خاموش ہو جاتے ہیں، امام ان کا لیڈر ہوتا ہے، پھر امام سب کی طرف سے اللہ کے حضور دعا کر رہا ہوتا ہے،
الحمدللہ، اس لیے فرمایا حضور نے قراءۃ الامام قراءۃ لہ، امام کی قراءت سب کی قراءت ہے. تو جب امام کے ساتھ نہ ہو، الگ سنتیں پڑھ رہے ہیں، الگ نوافل پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت بندہ خود اپنی ترجمانی، اپنی مناجات، اپنی عاجزی، اپنی درخواست، اپنی دعا، اپنی التجا جیسے گڑ گڑا کر اپنے دوست کے آگے کر رہا ہوتا ہے، کسی حاکم کے سامنے کر رہا ہوتا ہے. اس نے کیا دینا ہے؟ جس نے دینا ہے اس کے آگے کوئی خشوع نہیں ہوتا. ساری رات دوستوں کو میسج کرتے ہیں، یار بڑا پریشان ہوں، کچھ مدد کر دو. وہ بھی کہتا ہے میری بیٹری ضائع کر رہا ہے. لیکن اگر جس جذبے سے میں اور آپ اپنے دوستوں سے یا کسی کو درخواست دینے کے لیے کرنا چاہیے، یہ منع نہیں ہے، لیکن اس کا 5% بھی اگر رب کے حضور کھڑے ہو کر یا سجدے میں جا کر اللہ سے التجا کریں تو دنیا میں زندگی میں انقلاب آ جائے. تو فرمایا کہ جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ خشوع کا بھی نفاق ہوتا ہے. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت اللہ کے آگے حاضری کے ساتھ پیش ہوتے ہیں، لیکن دل غافل ہوتا ہے. دل اس طرف ہوتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں میں کتنا بڑا عبادت والا ہوں، لوگ دیکھیں. تو حضور نے فرمایا کہ اس سے بھی اللہ کی پناہ تم مانگو. آگے چلیے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، یعنی ایک کے بعد ایک ہم خشوع کے معنی کی روح کے قریب آ رہے ہیں اور پردہ اٹھا رہے ہیں، تاکہ یہ سمجھ میں نہیں آیا تو اس کے ذریعے یہ سمجھ میں آ جائے. اس کے ذریعے سمجھنا خشوع کو ہے، اس کیفیت کو سمجھنا ہے جو نماز کے اندر آئے گی. اس کو میں آگے مزید ذکر کر رہا ہوں اپنے اور آپ کے لیے. امام احمد نے کتاب الزہد کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نفاق کے خشوع سے اللہ کی پناہ مانگو. یعنی خشوع کیا تھا؟ بھی میں نے بار بار کہا، اللہ کے حضور عاجزی سے کھڑے ہونا، آوازوں کو پست رکھ کے تلاوت کرنا اور نظروں کو جھکائے رکھنا، جس کی مثال یہ کہ جب تم قیام کی حالت میں ہو تو تمہاری نظریں سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے. یعنی جب بندہ کھڑا ہوتا ہے رب کے آگے تو سر اٹھا ہوا نہ ہو، بلکہ جہاں اس نے سجدہ کرنا ہے اس کی نگاہیں یہاں پر ہو. یہ ہے خشوع، یہ ہے عاجزی، یہ اللہ کے حضور ذلت، یہ اللہ کے حضور اطاعت. اور جب رکوع میں جائے تو پھر گردن یوں اٹھی بھی نہ ہو، بلکہ گردن کمر کے ساتھ سیدھی ہو اور نگاہیں پاؤں کی انگلیوں کی طرف ہو. جب کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ تو آگے نہ دیکھے بلکہ اس کی نگاہیں سینے کی طرف. یہ نگاہوں کو جھکنا یہ خشوع ہے. اور جب سجدے میں جائے، سجدے میں جب سر کو رکھ دے اور کہے سبحان ربی الاعلیٰ تو یہ ناک کے نتنوں کی طرف اس کی نظر ہو. تو یہ نگاہوں کا جھکنا یہ تعظیم ہے، یہ ادب ہے، یہ عاجزی ہے. یہ وہ ظاہری طریقہ ہے جس کو اللہ فرما رہا ہے کہ اہل ایمان نماز میں عاجزی کرتے ہیں، رب کی تعظیم اور ادب کا حق ادا کرتے ہیں. فرمایا کہ نفاق سے بچو. خشوع کے کیا مطلب کہ تمہارے بدن پر یہ ساری کیفیت ہو لیکن دل غافل ہو اور دل لوگوں کی طرف ہو. آپ کہیں گے جناب دل پھر اس بات کی طرف کیسے آئے گا؟ ہم نے کہا جب ان باتوں کو بار بار ہم سنیں گے تو یہ خیال ہمارے دل کو پکڑ کے رکھے گا. جب پتہ چل جائے گا یہ غلط سوچ ہے، اس کو جھٹکو، دل کو ادھر لے کر آؤ. لیکن ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ دل کی غفلت کیا ہوتی ہے، تو یہ ضروری ہے. مزید دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں